السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جزم کی تختی پہ بات کی تھی، آج ہم بات کریں گے حروف قلقلہ کے بارے میں کہ جب جزم آ جائے حروف قلقلہ پر تو ان کو کیسے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد را کے کچھ قواعد ہیں، اور پھر وہ حروف جن کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے جب ان میں سے کوئی حرف اس پہ جزم آ جائے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ تین چیزوں پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے حروف قلقلہ پہ بات کر لیتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ہیں جن پہ قلقلہ کرنا ہے۔ اور قلقلہ کرنا کیسے ہے، قلقلہ کا مطلب کیا ہے؟ قلقلہ کا مطلب یہ ہے آواز کو اچھال دینا یا ہلانا یا ہلنا، آواز کا ہل جانا، یہ ہے قلقلہ۔ ٹھیک ہے جی۔ حمزہ قاف زبر اق، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے حروف قلقلہ پر اسی طرح حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، 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 اس طریقے سے طا پہ بھی ایسے ہی قلقلہ کریں گے، با پر بھی اور جیم پر بھی۔ اور اس کے بعد حروف قلقلہ یہ مفردات ہیں: اق، 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 اط، 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 اب، 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 اج، 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 اور اس کے ساتھ اد، اد، اد۔ تو یہ 5 پہ اس طریقے سے قلقلہ ہو گیا، یہ مفردات ہیں۔ جب یہ مرکب میں آ جائے گا کوئی حروف قلقلہ میں سے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو مرکبات کی تختی میں بھی اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے مفردات میں پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسے حمزہ قاف پیش اق، تا لام پیش تل، اق تل۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم نے مرکبات کی جو تختی پہ کل بات نہیں کی ہے کہ جزم جب مرکبات میں آ جائے، مفردات کی بات تو کی تھی کہ مرکبات میں اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ وہ جو بات بتائی تھی کہ جتنا جہاں پہ جزم آ جائے تو اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے جو حرف متحرک ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو متحرک حرف کے ساتھ وہ حرف جس پہ زبر زیر پیش موجود ہے اس کے ساتھ ملا کر اسے پڑھنا ہے۔ جیسے صا زبر صا، غین تا زبر غت، ساغت۔ ٹھیک ہے جی۔ اس پہ قلقلہ بھی نہیں کرنا۔ قلقلہ کے لیے مخصوص 5 حروف ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان پہ جب یہ آ جائیں جیسے اقتل، اور آگے اہبط، اہبط، اور اسی طریقے سے اضرب۔ اور یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو حروف جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے ان پہ جب جزم آ جائے تو انہیں کیسے پڑھنا ہے؟ تو انہیں بھی اسی طرح سے جیسے خا ہے، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ صاد زبر اص، حمزہ ضاد زبر اض، ٹھیک ہے، اور حمزہ طا زبر اق، حمزہ ضا زبر اض۔ اس طریقے سے یہ اور پھر مکمل پڑھنا ہے کہ موٹے حروف جو ہیں ان کا موٹا ہونا بھی پتہ چلے، اور جو قلقلے والے حروف ہیں ان کا قلقلہ بھی واضح ہو۔ قلقلے میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو قلقلہ کرنا ہے اور دوسرا حرکت پیدا نہیں کرنی۔ تو یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں قلقلے کے بارے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ اتنی ذہن میں رکھیں کہ جو موٹے حروف ہیں ان پہ قلقلہ کسی صورت میں نہیں ہوگا۔ اور جس طرح میں نے پڑھ کے بتایا ہے، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ صاد زبر اص، حمزہ ضاد زبر اض، اس میں قلقلہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں قلقلہ
جیسے حمزہ خا زبر اخ، اخ نہ پڑھے بلکہ حمزہ خا زبر اخ، حمزہ صاد زبر اس۔ اسی طرح ملتے جلتے حروف جو ہیں اس میں بھی یہی رکھے، حمزہ تا زبر ات، حمزہ زال زبر اذ، حمزہ ثا زبر اف۔ تو یہ ملتے جلتے حروف ہیں، ان پہ بھی توجہ رکھنی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی ادائیگی ہر حرف کی، یعنی ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہماری غلطی ہو تو ہم اس غلطی کو پکڑیں اور خود اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بہترین تو یہ ہے کہ کسی استاد سے ہم اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں۔ اگر استاد کے ساتھ پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تو آپ اس کو خود بھی اپنی تجوید کو درست کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں را کی تختی پر بھی را کے بارے میں بھی بتا دوں، مختصر سا آپ سن لیں، اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ آگے اپنا سبق دوبارہ سے جاری رکھیں گے کہ جس طریقے سے را کو پڑھنا ہے۔ را کے قواعد ہیں، سب سے پہلے ایک قاعدہ میں بتاتا ہوں، تو کچھ چیزیں ہم نے پہلے بھی بتائی ہیں، ابھی مزید اس پہ کہ را کے ہم نے مستقل ایک بتایا تھا کہ اس کی علیحدہ ویڈیو میں تفصیلاً بتائیں گے کہ را کے کل کتنے قواعد ہیں اور را کو کس کس حال میں پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے را کے قواعد جو ہیں وہ 6 قواعد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو اب ذہن میں رکھنا ہے کہ را کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہ سارے قواعد ملحوظ رکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب را پر پیش زبر 2 زبر 2 پیش یا کھڑا زبر آ جائے تو را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے باصارا اور پیش کے ساتھ رسول، اور پھر 2 زبر کے ساتھ بشارن، اور 2 پیش کے ساتھ سرورن، اور کھڑے زبر کے ساتھ کبرا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے کہ جب را پر زبر پیش اور 2 زبر 2 پیش یا کھڑا زبر آ جائے تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور اس کے بعد را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو بھی را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے ارسل، ارسل۔ تو یہ قریتن، یہاں پر بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر موجود ہے، اور پیش آ جائے تو بھی موٹا پڑھیں گے، جیسے قرآنن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ فرقانن، یہ دونوں پہ پیش بھی ہے اور را کو موٹا بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر تیسرا قاعدہ ہے، را ساکن سے پہلے زیر یا یا ساکنہ ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے فرعون، فرعون، یا پھر خیرون، ٹھیک ہے۔ اور شرعتن، یہ شرعتن میں یا پیچھے زبر ہے، زیر موجود ہے اور را ساکن ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر چوتھا، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ اب ارجعی میں آپ دیکھیں کہ یہ جو را سے پہلے حمزہ ہے، اس کے اوپر جو
حرکت ہے وہ زیر ہے، اور یہ حرکت عارضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی، تو اب یہ را سے پہلے اوپر ہم نے پہلے بتایا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ ہم اپنا قاعدہ نہیں توڑ رہے، بلکہ یہ اسی قاعدے کے ساتھ ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر زیر سے پہلے زیر عارضی ہو را سے پہلے تو اس را کو موٹا پڑھیں گے، چونکہ یہ زیر جو ہے وہ عارضی ہے۔ اور اس کے ساتھ را ساکن کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے فی قرطاس، فی قرطاس، یہاں پہ تین حروف ہیں جن کو ہم نے موٹا پڑھا ہے، را، اس سے پہلے قاف اور اس کے بعد تا، اور فرقتن، یہ را سے پہلے یا بعد کوئی بھی حرف ہو جائے، را کے بعد اگر حرف آیا ہے موٹا تو پھر را سے پہلے بے شک زیر آ جائے اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اس را کو بھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ تین چیزیں ہو گئی زیر کے حوالے سے۔ نمبر 1 یا ساکنہ ہو یا زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ دوسرا، را ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور را ساکنہ کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے اگرچہ پیچھے زیر موجود ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ یہ ہم نے 6 قاعدے بتا دیے ہیں، بلکہ 5 ہوئے۔ چھٹا قاعدہ یہ ہے را ساکنہ سے پہلے زیر جدا کلمہ میں ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اب یہ بھی ایسے ہی ہے جس طرح اوپر بتایا گیا کہ ارجعی، یہاں پہ یہ ہے امر تابو، ایک تو ہے زیر ہے لیکن زیر جو ہے وہ جدا کلمے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ امر تابو، یا پھر لمن ارتضی، ٹھیک ہے جی، لمن ارتضی، اور ان ارتبتم۔ تو یہ چیزیں دھیان میں رکھنی ہیں، چونکہ ہم نے قرآن کو صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی جب بہتر ہوگی تو آپ کو قرآن پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی، اس کو اپنے دل میں آپ محسوس کریں گے۔ تو قرآن کریم کو بہترین انداز میں پڑھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ ثواب کا باعث ہے، اور اس کو صحیح الفاظ کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔